اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک ویڈیو دیکھیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان جب اس نے تحریک انصاف بنائی اور سیاست میں آیا اور اب تک اس نے کیا کہا، یہ سب ہم پہلے سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے لیڈر کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے ہم سے دور کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہمارا لیڈر ہمارے دلوں میں موجود ہے، وہ ہمارے اندر ہے، ہماری خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے۔ ہم پہلے اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جب 23 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا، میں نے ایک چیز کہی تھی کہ نہ آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا انشاءاللہ۔ ہماری تحریک انصاف اگر آپ اس کی فارم دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ اس لیے کہ جو بھی تحریک جوائن کرنا چاہتا ہے آپ نے کسی بھی انسان کے سامنے جھکنا نہیں۔ کرتے کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی بینکوں کے سامنے، کبھی بیرونی ملکوں کے سامنے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کا نقطہ العین یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، انسانوں کے سامنے نہیں ہم جھکتے۔ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ ہے، آج تک نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، پاکستانیوں کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. 9 مئی، آج 9 مئی ہے، 9 مئی کو قرار دیتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ ہے، لیکن 9 مئی کو یوم سیاہ بنانے والا کون ہے؟ یہ 9 مئی کرنے والا کون ہے؟ ہم اس قوم کو بتا کے دم لیں گے۔ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ 9 مئی کیا، کس کے لیے کیا، کس کے خلاف کیا، انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگ اس قوم کے سامنے آئیں گے۔ یہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے 9 مئی سے فائدہ لیا، انہوں نے ہی 9 مئی کیا۔ میں 9 مئی سے ذرا تھوڑا پیچھے جاتا ہوں۔ 9 مئی سے پہلے ہی عمران خان نے کہا تھا ایک سیریز آف ایونٹس، میری بات غور سے سنیں، 9 مئی سے پہلے عمران خان نے کہا تھا ایک سیریز آف ایونٹ کہ یہ میرے اوپر حملہ کروائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا یہ میری پارٹی کو ختم کریں گے۔ پھر عمران خان نے کہا یہ مجھے ناجائز جیل میں ڈالیں گے۔ عمران خان کی وہ ساری باتیں صحیح ثابت ہوئیں۔ 9 مئی سے پہلے جو وارداتیں شروع ہو گئی تھی، ان وارداتوں کا ایک گواہ تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں، کیونکہ میں 9 مئی سے بہت پہلے والا ہوں۔ 9 مئی تو بعد میں ہوا، 9 مئی سے پہلے کیا ہوا؟ اگر میں نے زبان کھول لی، خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ نظام منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا ظرف ہے، ہمارا ظرف ہے، اور ہمارے لیڈر عمران خان کی تربیت ہے کہ ہم موقع دے رہے ہیں۔ ہم اپنے ظرف سے بدنام نہیں کر رہے اس ملک کو، ورنہ 9 مئی سے پہلے جو وارداتیں تم شروع کر چکے تھے اس سے تمہیں کامیابی نہیں ملی، کیونکہ عمران خان کا نظریہ رگوں میں دوڑتا ہے۔
اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے. پھر ایک 9 مئی ہو گیا، 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کی ہم سب مذمت کرتے ہیں، 9 مئی کرنے والوں کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس 9 مئی کے بعد موقع ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر میں ہماری خواتین کی بے پردگی کی گئی، ہمارے لوگوں پر جیلی پرچے کاٹے گئے، ہمارے لیڈرز کو، ورکرز کو، خواتین کو گرفتار کیا گیا، ٹارچر کیا گیا. کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کیا یہ قوم اندھی ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہم کیڑے مکوڑے ہیں؟ کیا ہم جانور ہیں؟ اگر ہم چپ ہیں تو ایک ظرف کی وجہ سے اور اپنے لیڈر عمران خان کی دی ہوئی تربیت کی وجہ سے. 9 مئی 1 سال پورا ہو چکا ہے. 1 سال. اس پورے 1 سال میں جو کچھ ہوا، یہاں موجود ہزاروں لوگ اگر ثبوت دینے پہ آئے تو کس نے کالیں کی، کس نے دھمکیاں دی، کس نے اغوا کیا، کس نے ٹارچر کیا، ایک ایک کا نام بھی ہمیں آتا ہے، ہمیں ان کے گھروں کا بھی پتا ہے، ہمیں ان کے بچوں کا بھی پتا ہے. یہ ثبوت ہمارے دلوں میں ہے ہمارے لیڈر کی وجہ سے. یہ ثبوت اگر باہر آ گئے تو خدا کی قسم بہت نقصان ہوگا اس ملک کا. ہمارا لیڈر اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا. وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج بھی میری، اس ملک کے ادارے بھی میرے، اس ملک کی پولیس بھی میری، یہ ملک بھی میرا، اور یہ ملک کے ادارے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کے لیے ضروری ہے. اصلاح کی بات کرتا ہے وہ، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں پٹیاں پڑھاؤ، آپ ہمیں راستے دکھاؤ، آپ ہمیں دھمکیاں دو. اپنی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو. اگر اصلاح نہیں کرو گے تو اللہ الحق ہے، اللہ الحق ہے. وہ اس جہان اور اس جہان، اس جہان اور اس جہان، وہ ضرور تمہیں اس قوم اور دنیا کے سامنے اشکارا کرے گا. جو بھی ملوث ہیں وہ اس قوم کے سامنے آئیں گے. اب اس وقت بھی ہماری خواتین جیلوں میں ہیں، اس وقت بھی ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، اس وقت بھی ہمارے لیڈرشپ جیلوں میں ہے. ہمارا لیڈر عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہے اور وہ بے گناہ ہو کر سزا کاٹ رہا ہے تو یاد رکھنا پاکستان کی قوم وہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے کر رہا ہے. یاد رکھنا اس بات کو کہ وہ یہ جنگ آپ کے بچوں کی اور ہمارے بچوں کی لڑ رہا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو یاد رکھنا نہ یہ جان اور نہ وہ جان، ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اس شخص کی قربانیوں کو دیکھ کر آج پوری دنیا نہیں، پورا عالم اسلام کا وہ لیڈر ہے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا ایک بات کے اوپر جو ریسنٹلی کی گئی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، آپ نہ کریں. آپ نے جو بات کی، میں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بحیثیت عمران خان کا ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا پختونخوا کا صدر، آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ معافی مانگنے کا آپ نے کہا. اگر آپ ثابت کر لیں کہ گناہ ہمارا ہے، ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں. لیکن اگر ہم ثابت کر لیں کہ گناہگار کوئی اور ہے تو ہم سے معافی کون مانگے گا؟ آپ میرے محافظ ہیں، مجھے بتائیں. آپ میرے محافظ ہیں، مجھے بتائیں کہ مجھ سے معافی کون مانگے گا؟ میرا گناہگار
میرے گناہگار کا تعین کون کرے گا؟ میرے محافظ مجھے بتاؤ. میں یہ بات اس حلف کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پوری قوم سن لے کہ نہ کرسی کے لیے نہ اقتدار کے لیے عمران خان نے سیاست کی ہے، نہ ہمیں سکھائی ہے. اگر ہمیں حکومتوں کا، کرسیوں کا شوق ہوتا تو عمران خان کبھی بھی اپنی 2 حکومتیں نہ گراتا. ہم نے ثابت کیا اپنے عمل سے کہ ہم حکومت والے نہیں، کرسی والے نہیں، ہم نظریے والے ہیں. مجھ سے کون معافی مانگے گا اس چیز کی کہ جو لاکھوں لوگوں کے گھروں میں میری بہنوں اور میری ماؤں کی اور میری بیٹیوں کی بے حرمتی کی ہے؟ وہ کون تھے؟ کہاں ہیں وہ کب معافی مانگیں گے؟ اب میں نام بتاؤں ان کے، سب کو پتہ ہے نام. معافی کی باتیں نہ کریں. معافی دینے والی وہ ذات ہے اور یہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تھا فتح مکہ کے اوپر. ہاں، ہمیں عمران خان نے یہ سکھایا ہے کہ معاف کرنے والے بنو. ہم نے حکومت ہوتے ہوئے بھی سب کو معاف کیا ہے. یہ ہے ہمارا ظرف. آپ کے ظرف کا انتظار ہے. آپ میرے محافظ ہیں. مجھے آپ کے ظرف کا انتظار ہے، آپ کے جواب کا انتظار ہے. آپ میرے محافظ ہیں. آپ تعین کریں، آپ تعین کریں اور پھر میرا گناہگار میرے سامنے لائیں. اگر میں گناہگار ہوا تو پھانسی دینا اس چوک کے اوپر، لیکن میرا گناہگار بتا دو. میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. 8 ضلعوں میں آپ نے میرے پہ FIR کاٹی ہے. اگر ایک ضلع میں بھی آپ میری ایک پکچر دکھا دیں اس دن یا ویڈیو دکھا دیں، خدا کی قسم پوری کی پوری تحریک انصاف کی طرف سے اپنے آپ کو پیش کروں گا. صرف معافی نہیں، پھانسی لٹکوں گا. پھانسی میں لٹکوں گا، لیکن ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. پھر ورنہ میرے پہ جو پرچے کاٹنے والے، میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بات کا مطلب ہے ہم سب کی یہ بات ہے. میرے پہ وہ جیلی پرچہ کاٹنے والا بتائے گا کہ اس کو پرچہ کاٹے گا کس نے کہا تھا. وہ ہے میرا مجرم. آپ معافی منگوائیں گے میرے محافظ صاحب یا میں خود سے معافی منگواؤں؟ پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں معافی منگواؤں اس سے؟ میں نہیں چاہتا. یہ آپ میرے محافظ ہیں، آپ معافی منگوائیں. وہ ننھا عمار، وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کا باپ ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوا، ملزم ہے. ایک ملزم کے ساتھ ڈاکٹروں نے کہا چھوڑ دو، ملنے دو، باپ کو دیکھے گا ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ بالکل کومے میں چلا گیا آپ نے اس کے باپ کو بھیجا. اس شہید عمار بچے کی معافی کون مانگے گا؟ اس کو مارنے والا کون ہے؟ ضلع شاہ کا مارنے والا کون ہے؟ ایک نارمل آدمی نہیں تھا. وہ عمران خان کے جنون میں اسے نعرے مارے، اس کو قتل کر دیا گیا. اس کا قاتل کون ہے؟ اس کے شہادت کی معافی کون مانگے گا؟ میرے 16/9 مئی کے شہیدوں کو جو کسی بھی تنصیبات کے اندر بلڈنگ میں نہیں تھے، باہر کہیں اپنی احتجاج کرتے پرامن، ان کے خاندان سے معافی کون مانگے گا؟ ان کا مارنے والا کون تھا؟ اگر معافیوں میں بات گئی تو بہت دور تلک جائے گی. آؤ عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے لوگوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، معاف کیا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. آپ بڑے ہیں، آپ عام معافی کا اعلان کریں، آگے بڑھیں، نظام کو ٹھیک کریں. ایسا ٹھیک کریں کہ نہ کوئی آپ پہ الزام لگا سکے، نہ میرے پہ الزام لگا سکے، نہ کوئی میرے کہنے پہ غلط کام کر سکے اور نہ کوئی آپ کے کہنے پہ غلط کام کر سکے. یہ ہوگا ہمارا آزاد پاکستان، یہ ہوگی حقیقی آزادی. آئیں مل کے کرتے ہیں اس کو. ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ میرے دل میں جو راز دفن ہے وہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے میں دفن رکھوں. وہ زخم جو میرے دل میں ہے میں دفن رکھوں تاکہ نفرت نہ پھیلے میری عوام میں میرے اداروں کے خلاف. اور آپ مجھے پھر دھمکیاں دیں، آپ مجھے پھر تڑیاں دیں. آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے کوئی دھمکی مان کے چپ ہو جاؤں گا تو یہ بھول ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی 1000 کرسیوں پر. جو کرسی مجھے عمران خان سے دور لے جائے
नजरिए से दूर ले जाए। मैं एक बार नहीं 1000 बार लानत 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 भेजता हूँ। जान से प्यारा है, इसका एक जरा जान से प्यारा है। दूसरी धमकी गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। फिर आओ। लेकिन ये धमकियां उनको दें जो कुर्सियों के भूखे हैं, जो ये आपके लूले लंगड़े घोड़े मुसल्लत किए आपने इस कौम के ऊपर। ये धमकियां उनको दो जिन्होंने माल खाया हुआ है, जिनके घरों में हराम पड़ा है। शुक्र है हमारे घरों में भी हलाल है और हमारे खून में भी हलाल है। हम नहीं डरने वाले इनसे, हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इस कौम की बात करता हूं। इमरान खान की, ये बेटा छोड़ दो इसको भाईजान प्लीज, ये छोड़ दो। अच्छा ये दूसरा भी चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। अब ये वो जनून है इमरान खान का जो बंद नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। जनून मरता नहीं, जनून बढ़ता है। धमकियां नहीं चलेगी। हमारा मैंडेट भी चोरी हुआ पख्तूनख्वा में, फिर भी चोरी होने के बाद इतना बड़ा मैंडेट है, आप हम पे मुसल्लत करेंगे डीलें करके, बंदर बांट करके, चोरों लिटरों की पार्टियों का कोई बदला लगाकर, और धमकी देंगे कि गवर्नर राज अवाम का राज है, इधर ये अवामी राज है, यहां अवाम का राज चलेगा। अब इमरान खान की हुकूमत थी, यही मुल्क था, यही वसाइल थे। पेट्रोल 145 रुपए, रोजगार भरपूर था, कारोबार भरपूर था। आजकल डीजल पेट्रोल बन के जहाज में तेल हमारे लिए उड़ा रहा है, थोड़ा सब्र कर लो। हक के रास्ते पर जहाज उड़ा हुआ है इमरान खान के लिए, हमारा लीडर इमरान खान है, इसलिए हम इन नारों से फिलहाल इज्तनाब करते हैं। जब दोबारा अपनी पुरानी रनवे पे आएगा फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 16 रुपए बिजली का यूनिट, आपका गैस सस्ती, इकोनॉमी भरपूर। उसके बाद आपने इमरान खान की जो हुकूमत गिराई है, मैं आपको आज एक और राज की बात बताता हूं। बहुत से राज दिल में है लेकिन थोड़े थोड़े राज खोलने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, आ सजना तेको थोड़े प्यार दे गल्ला दसाऊं, तेको थोड़े प्यार दे गालियां दसाऊं। मैं यहां पर खड़ा होके एक होश आवाज में बात कर रहा हूं, आपने गौर से सुननी है बात। फिर मैं इमरान खान के दौर और इनको लाने वालों के दौर पे आता हूं। भाई एक मिनट, नारे बाद मैं भी मारूंगा, बात सुन लो। नारे मैं आपसे ज्यादा अच्छे मार लेता हूं, मुकाबला करूंगा आपके सभी भी। मैं वज़ीर आला जरूर हूं लेकिन असल में वर्कर हूं। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार। अब क्या हुआ, परवेज खट्टक तो लोटा बन के हमारी पार्टी में नहीं है ना, नहीं है ना। पहले था खाना काबा में जाकर परवेज खट्टक को मेरे साथ भेजें, ये बात बहुत जरूरी है। ये पैगाम सिर्फ यहां डी खान के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए। सुन लो, परवेज खट्टक मेरे साथ खाना काबा में जाए, मीडिया साथ जाए, मेरे सामने बैठो और परवेज खट्टक ये बताओ कि तुमने मुझे स्पीकर हाउस के ऐलान के बाहर क्या कहा था। मैं बताता हूं क्या कहा था, और मैं इस हल्फ पे खाना काबा जाने को तैयार हूं, हर किस्म के हल्फ के साथ ये बात बयान करने को तैयार हूं। मुझे परवेज खट्टक ने कहा कि बाजवा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुझे एक्सटेंशन दे दे 6 महीने की, तो मैं अदम एतमाद वापस ले लूंगा। ये अल्फाज ऐसे ही हैं जैसे मैंने बयान किए। आगे सुने, साथ बाजवा साहब ने कहा कि आप इन पार्टियों को NRO दे दें। क्या NRO?
میں نے کہا خٹک صاحب آپ تو اس کمیٹی میں شامل ہیں, وہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے, تو آپ نے خان سے بات نہیں کی؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے کی ہے, خان نے ہماری بات نہیں مانی. اس نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے, میں ایکسٹینشن دوں گا, اور این آر او کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا خٹک صاحب مذاکراتی کمیٹی کو انکار کیا ہے, اب کیا میرے نظریے کو خراب کرنے آئے ہو؟ کہ یہ بات جو میرا دل نہیں مانتا, میرا ضمیر نہیں مانتا, میرا لیڈر بھی نہیں مانتا, مجھے پتا ہے, میں خوش ہو گیا ہوں اس بات پہ, میں یہ بات نہیں کرنے لگا اس سے. اس نے صحیح کہا ہے, صحیح جواب دیا ہے, ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہم این آر او نہیں دیں گے, ایکسٹینشن وہ نہیں دیتا, ہم اس کے ساتھ ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان حکومت کا لالچی ہوتا یا ڈیل کرنے والا ہوتا تو اس کی حکومت بھی بچ رہی تھی, اور اگر 6 مہینے ایکسٹینشن مل جاتی جنرل باجوہ صاحب کو تو آٹومیٹیکلی جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے یہ, میں اس پہ بھی گواہی کرتا ہوں کہ میرے سامنے کم از کم عمران خان نے جنرل فیض کو چیف بنانے کا کبھی نہیں کہا. اس کا بھی میں خانہ کعبہ میں حلف دوں گا, میں عمران خان کا بڑا قریبی ہوں, میرے سامنے نہیں کہا. اگر عمران خان یہ ڈیل مان لیتا تو کیا ہوتا, 6 مہینے میں سارے ریٹائر ہوتے اور جنرل فیض چیف کے لیے ٹاپ پہ آتا, بنتا یا نہ بنتا, حکومت ہی بچ جاتی. یہ ہے سچ, یہاں پہ بھی ہے اور خانہ کعبہ میں بھی ہے. اور خٹک صاحب آپ زندہ ہو, جواب ضرور دینا, میں انتظار کروں گا. آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے, آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے خٹک صاحب, دھوکہ بھی ہوا ہے. اب غیرت کر لے, جو تیری بدنامی اٹھائی تھی, جو بدنامی تُو نے اٹھائی تھی لوٹا بن کر, آج موقع ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہو جا, شاید تھوڑے کپڑے دھل جائیں اس طرح. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران, ٹھیک کرے گا سب کپتان, نیا بنے. اب اس کے بعد ان حالات کے ساتھ, آفروں کے ساتھ, ڈیل کی آفر کے ساتھ عمران خان جب نہیں مانا تو امریکہ کی سازش کر کے عمران خان کو ہٹا دیا گیا. میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں, پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں جن کو میں پھر نام لوں گا کہ خانہ کعبہ لے کے چلو میرے ساتھ, جو بتائیں گے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ اسرائیل کو قبول کرو. کیا کرو؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو سیاسی ہوں, شاید فائدہ لے لوں. عمران خان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ, میرا وہ نظریہ ہے اسرائیل کے بارے میں جو قائد اعظم کا تھا. وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مجھے نام بھی آتے ہیں, جو ایک پیغام لے کے گئے تھے وہ بھی مجھے آتے ہیں. ایسے اشارہ کیا کہ یہ ہے قائد اعظم, جو نظریہ اس کا تھا یہ میرا لیڈر ہے, وہی نظریہ اسرائیل کے لیے میرا ہوگا. مجبور مت کرو, خدا کا واسطہ مانو. پھر میں نام بتاؤں گا, پھر یہ ایکسپوز ہوں گے, پھر یہ باتیں ہوں گی. عمران خان کا تم کہتے ہو امریکہ نہیں تھا, یہ بھی ثابت ہوگا کہ امریکہ کی سازش تھی, اور یہی وجوہات تھی کہ عمران خان مسلمانوں کی بات کرتا تھا, کشمیر کے مسلمانوں کی. وہ بات کرتا تھا کشمیر کے مسلمانوں کی, فلسطین کے مسلمانوں کی, اسلام کی, مدینہ کی ریاست کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا تھا وہ. اب آپ نے اتنا مہنگا پیٹرول بھی کر دیا, اتنا مہنگا بجلی کے بل, اتنی گیس کے بل, بجلی پھر بھی نہیں مل رہی. اور نکمو, نکھٹو, نالائکو, اگر تمہارے بس میں ایک چیز نہیں ہے, خدا کا واسطہ مانو, میرے ملک کے معاوضوں, ایسے لوگوں کو ہٹاؤ ہمارے سے. ہمارے پہ مسلط کر کے آپ نے ہمارے غریب کی روٹی چھین لی, بجلی چھین لی, گیس چھین لی, روزگار چھین لیا, معیشت تباہ کر دی, ملک کی خود مختاری تباہ کر دی. آپ ہوش کے ناخن لو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. تم ایک قدم بڑھو گے, یہ وہ عمران خان کی وہ قوم ہے جو خان کے ساتھ کھڑی ہے, یہ 4 قدم آگے بڑھے گی. عمران خان کو رہا کرو, سامنے بٹھاؤ, مسئلے حل کرو, مینڈیٹ واپس کرو, مینڈیٹ واپس کرو. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی, اگر آپ یہ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, تو پھر میں ایک آخری بات کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہوئی, ہم کہتے ہیں دھاندلی نہیں, دھاندلا ہوا ہے, تاریخ کا بدترین دھاندلا ہوا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ, ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہیں. ثبوت کیا ہے اس کا؟ عوام کا ووٹ. آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا
کہ ہمارا وہ شہید، ہمارا وہ فخر، صوبے کا فخر کرنل شیر خان کے اس کے مجسمے کو ہم نے توڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری عوام کو یہ لگتا کہ ہم یہ لوگ ہیں تو سوابی میں ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. مردان ڈویژن 7 ہے، ساری سیٹیں پی ٹی آئی نہ جیتی. اس دھاندلے کے باوجود یہ آپ کا غلط بیانی ہے، آپ ہمارے پہ تھوپ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نہیں، یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. ہمارے شہید جس نے بھی وہ مجسمہ اٹھایا، پہلے تو وہ مجسمہ کرنل شیر خان کا تھا نہیں، میں ثابت کروں گا. اس کی ماشاءاللہ سنت رسول کی داڑھی تھی. وہ مجسمہ کو دوبارہ لگاؤ، لگا ہوا تھا، پرانا فوٹو نکال لو. وہ مجسمہ کہیں سے بھی کرنل شیر خان کا نہیں تھا، کہیں سے بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہمارے کسی وردی والے فوجی بھائی کا ہوگا. غلط ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے. لیکن کتنا غلط ہے؟ اتنا غلط نہیں ہے. یہ بھی تو بتا دو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے. میں نے نہیں کہا، سپریم کورٹ نے کہا. 9 مئی کو میرے لیڈر کو گھسیٹ کر کون لے گیا، اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ کون تھا؟ مجھے جواب دو. وہ کون تھا جو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر کے لے گیا، گھسیٹ کے لے گیا، گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی جرات کر کے لے گیا؟ اس کا تو بتاؤ کون تھا؟ کون تھا؟ کون تھا؟ بتاؤ پہلے. نہیں بتاؤ گے تو میں کہوں گا کہ تم بھی ساتھ ملے ہوئے ہو. پھر میں یہی کہوں گا، بتاؤ وردی میں وہ لوگ کون تھے؟ میں مانگوں گا معافی. لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط گرفتاری کی ہے، انلیگل گرفتاری کی ہے. تم نے غلط گرفتاری کرنے والوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان سے معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ڈی جی ایس پی آر صاحب، ان سے بھی تو مطالبہ کر لو. ہم تو حاضر ہیں، ہم تو حاضر ہیں. پہلے بھی بھگتا چکے ہیں، کچھ اور ہی بھگتا لیں گے. زندگی اور موت کے بیچ میں اتنی سی ایک لکیر ہے، وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم وہ ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری ان باتوں کے بعد اب جس طرح عمران خان نے کہہ دیا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، پہلے بھی کہتا رہا جب گرفتار نہیں ہوا تھا. آج اس نے مجھ پہ بھی اعتماد کر کے میرا کہا ہے. میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے، مجھے پھانسی لٹکا کے میرے لوگوں کو معاف کر دینا. پھانسی مجھے لٹکانا. اعلان کر رہا ہوں کہ دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے، پوری طریقے سے آپ کی پھانسی علی امین کھائے گا، اپنے زور پہ، اپنے دم پہ اور اپنے گلے میں کھائے گا. باقی سب کو ختم کر دو. اور اگر تم ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، سن لو، اگر تم غلط ہوئے تو میں یقین دلاتا ہوں اس بھرے مجمع میں کہ عمران خان کو میں جانتا ہوں، اس کے ذات کو میں جانتا ہوں، وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دے گا. یہ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں. آگے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ میدان بھی ہے، سوار بھی ہے، گھوڑا بھی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ہماری بات وہی ہے، حق پہ کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. اب نعرہ مار کے بتاؤ کہ کیا آپ میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان کی رہائی کے لیے ساتھ دو گے؟ آگے بڑھو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟